MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وطن عزیز میں لاقانونیت اس درجے اور اس نہج کو جا پہنچی ہے کہ جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو یا پھر آپ بھول چکے ہوں، نومبر 2021 میں اسلام آباد پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ظہور احمد پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کے اہل خانہ نے تھانے میں درخواست دی، وہی تھانہ گولڈا پولیس اسٹیشن جہاں پہ یہ بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر تعینات تھے، وہاں درخواست دی گئی، لیکن جو ان کے پیٹی بھائی ہیں، پولیس حکام ہیں، وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے یہ درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا۔ FIR درج کرنا اس حوالے سے تو جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال کچھ دن بعد یہ جو ASI ہیں ظہور احمد، یہ لوٹ آئے اور وہی گھسی پٹی کہانی جو اکثر ہم اس طرح کی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو ہے وہ سنتے ہیں، وہی سننے میں آئی اور بتایا گیا کہ جی انسپکٹر ظہور احمد جو ہے وہ اپنی مرضی سے مری گھومنے چلے گئے تھے، اور دوستوں کے ساتھ چونکہ اچانک گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تو لہٰذا وہ گھر والوں کو جو ہے وہ بتا نہیں سکے اور انہیں کسی نے جو ہے وہ اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی اسسٹنٹ سب انسپکٹر ظہور احمد کو FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور عدالت نے 3 سال قید کی سزا انہیں جو ہے وہ سنا دی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ظہور احمد کی پٹیشن پر ان کی یہ جو سزا ہے وہ معطل کر دی ہے اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد اسسٹنٹ سب انسپکٹر ظہور احمد جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے۔ لیکن ان کے خلاف یہ ساری کارروائی کیوں کی گئی، ان کا اصل جرم کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ایک خفیہ ادارے کے طاقتور ترین افسر کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی۔ یہ کس قسم کی گستاخی تھی اور کیسے انہیں اس کی سزا جو ہے وہ دی گئی، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آج کے ولاگ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ جو انسپکٹر ظہور احمد کا ٹرائل ہوا یا پھر بعد میں ان کی جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس پہ ابھی فیصلہ سنایا گیا ہے، اس سماعت کے دوران جو حقائق سامنے آئے، وہاں پہ جو دستاویزات جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، وہ ان کی روشنی میں میں ساری معلومات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہ کوئی افواہیں نہیں۔ ASI ظہور احمد جو ہیں وہ گولڈا پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے اور اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھی اسلام آباد کی ثانیہ حمید صاحبہ۔ ان کے ہمراہ یہ جو ASI ہیں ظہور احمد، انہوں نے E11-3 سیکٹر کے کچھ جو مساج سینٹر ہیں وہاں پہ چھاپا مارا۔ یہ ان مساج سینٹرز کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ یہ مساج سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندا کرتے ہیں، عیاشی کے جو ہیں یہ اڈے ہیں۔ تو وہاں پہ 2 جو مساج سینٹر ہیں، سن شائن اور روز ایگزیکٹو، وہاں پہ چھاپا مارا گیا اسسٹنٹ سب انسپکٹر اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کی موجودگی میں، اور یہ جو ASI ہیں ظہور احمد وہ جو ہے وہ ساتھ تھے۔ اچھا، وہاں پہ جب کچھ خواتین کو اور مرد حضرات کو گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب نوید خان، جنہیں 3 ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، وہ ایک خفیہ ادارے کے افسر ہیں اور انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا۔ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں گلچھرے جو ہے وہ اڑا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا انسپکٹر ظہور احمد کو اور بتایا کہ جی وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ISI سے ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا بھی، متنبہ بھی کیا باقاعدہ کہ جی یہ جو مجھے گرفتار کرنے کی غلطی تم نہ کرنا، یہ غلطی جو ہے یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی اور اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گی۔ ASI ظہور احمد جو ہے وہ شاید یا تو یہ سمجھے کہ یہ ویسے ہی کوئی بڑھ ہانک رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، یا پھر واقعی انہوں نے وہ دلیری سے کام لیا اور وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے اس کی باتوں سے قطع نظر جو ہے وہ جو بھی قانونی کارروائی بنتی تھی وہ انہوں نے کی اور اس کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا گیا۔ اچھا، اس پہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا
اور اس کی بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ اے ایس آئی ظہور احمد کو ادا کرنا پڑی۔ 29 نومبر 2021 کو اے ایس آئی ظہور احمد کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اب جب انہیں اٹھا لیا گیا تو سوشل میڈیا پہ شور مچ گیا اور لوگوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر طرف جو ہے وہ اس پہ احتجاج ہونے لگا۔ اور اس دوران ان کے جو اہل خانہ ہیں اے ایس آئی ظہور احمد کے، انہوں نے تھانہ گورڑا میں جو ہے وہ درخواست دی اس حوالے سے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہے اور اسے بازیاب کروایا جائے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں اے ایس آئی ظہور احمد۔ تو جو تھانے کا عملہ ہے وہ انہیں بھی چونکہ ساری صورتحال کا اندازہ تھا کہ اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، لہٰذا تھانے کے عملے نے ایف آئی آر درج کرنا تو دور کی بات، وہ درخواست لینے سے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اچھا، جب احتجاج بڑھا تو کچھ دن بعد جو ہے وہ 13 دسمبر کو اے ایس آئی ظہور احمد کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ ان کے کوئی وائس نوٹ بھی ان کے موبائل سے جو ہے ان کی اہلیہ کو بھیجے گئے، جس میں کہا گیا جی میں مری گیا ہوا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا وغیرہ وغیرہ، جی جس طرح سے وہی روایتی جو کہانی جو ہے وہ گھڑی جاتی ہے۔ بہرحال واپس آنے کے بعد یہی بتایا گیا کہ جی مری وہ گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور اے ایس آئی ظہور احمد کی جو مشکلات ہیں وہ اب بڑھتی چلی گئیں۔ 13 دسمبر کو ہی انہیں رہا کیا گیا اور اسی دن تھانہ گورڑا کے جو انچارج ہیں انہوں نے اے ایس آئی ظہور احمد کو جو ہے وہ بلوایا تھانے میں، اور وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ایس ایچ او کا جو کمرہ ہے، جو دفتر ہے، وہیں پر ہی اے ایس آئی ظہور احمد کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ اے ایس آئی ظہور احمد کو اپنی گاڑی میں جو ہے وہ مختلف سڑکوں پہ گھماتے پھراتے رہے اور آخرکار انہیں ایف آئی اے کے جو ہے وہ دفتر لے جایا گیا۔ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ پورا منصوبہ تیار ہوا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کارروائی ڈالنی ہے، اور 13 دسمبر 2021 کو ہی یہ جو اے ایس آئی ظہور احمد ہیں انہیں اسلام آباد بلو ایریا میں لے جا کے جناح ایونیو پر میٹرو بس اسٹیشن کے قریب رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ایک سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا گاڑی جس کے شیشے جو ہیں وہ سیاہ تھے، تو اس میں یہ بیٹھ کے گئے اور پھر اس گاڑی نے واپس انہیں جو ہے وہ میٹرو اسٹیشن کے قریب جو ہے وہ ڈراپ کیا، اور اے ایس آئی ظہور احمد کے پاس جو ہے وہ ایک یو ایس بی تھی، ایک کوئی جو ہے وہ لفافہ تھا، اور 2 موبائل تھے، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ جی انہوں نے غیر ملکی سفیر کو جو ہے وہ خفیہ دستاویزات فراہم کیے ہیں اور انہیں رنگے ہاتھوں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ یوں ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا۔ اچھا، میں تب بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک جو اے ایس آئی ہے اس کے پاس کتنی کوئی حساس معلومات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور کس طرح کی وہ خفیہ دستاویزات ہوں گی جو اس نے جو ہے وہ غیر ملکی سفیر کو فراہم کی ہوں گی۔ بہرحال اس مقدمے کا ٹرائل شروع ہوا، خصوصی عدالت جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اس میں ٹرائل شروع ہوا، اور طاہر عباس سپرا جو ہیں جو جج تھے خصوصی عدالت کے، اس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 سال قید کی سزا سنا دی اے ایس آئی ظہور احمد کو۔ یہ وہی خصوصی عدالت ہے جس کے جج بعد میں تبدیل ہوئے، ابو الحسنات ذوالقرنین کو خصوصی عدالت کا جج بنایا گیا۔ یہی اسی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی اسی عدالت میں مقدمہ چلا، اور یہیں پہ انہیں جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پہ سزا سنائی گئی۔ بہرحال اس سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی گئی، اور پھر ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی۔ اس پہ ابھی کچھ دن پہلے 30 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موجز جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے اے ایس آئی ظہور احمد کو سنائی گئی سزا معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے میں جو باتیں جج صاحب نے لکھی ہیں یا عدالت میں جو باتیں ہوئیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی غیر ملکی سفارتکار سے مل کر خفیہ دستاویزات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا اے ایس آئی ظہور احمد پر، لیکن ٹرائل کورٹ میں کوئی ایک بھی ایسی خفیہ دستاویز فراہم نہیں کی گئی کہ جی یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ انہوں نے اس غیر ملکی سفیر کو دیا۔ اور ایک اور اس میں قابل ذکر نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس غیر ملکی سفیر کو حساس دستاویزات فراہم کرنے کے الزام میں اے ایس آئی ظہور احمد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا،
وہ تو اس واقعے سے پہلے ہی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اچھا، اور جج صاحب نے جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ ملزم سے برآمد ہونے والی کوئی ایسی دستاویز آپ پیش کر سکتے ہیں جو کانفیڈینشیل ہو اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتی ہو؟ تو پراسیکیوٹر جو ہیں وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے جس سے پرائما فیشی یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ کیس ہے، ایک جعلی اور بوگس جو ہے وہ مقدمہ ہے، اور یوں عدالت نے جو ہے وہ ASI ظہور احمد کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور ابھی وہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ٹرائل کے دوران 342 کے تحت جو بیان ریکارڈ کروایا ASI ظہور احمد نے، اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے فرمائی ہیں، بیان کی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کی لا قانونیت جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے، یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی لا قانونیت جو ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ تو جنگل کا قانون ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی لا قانونیت جو ہے وہ تو جنگل میں بھی نہیں ہوتی۔ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ کم از کم یہ جو پے در پہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے تو جو ہے وہ یہی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر جو الزام عائد ہوا، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں یہ ساری معلومات جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ جی ٹاپ سٹی کے مالک قمر معیز کے گھر پہ جس طرح سے چھاپا مارا گیا، اور جس طرح سے ذاتی مخاصمت کی وجہ سے اور زمین ہتھیانے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ ان کے گھر چھاپا مارا گیا، وہاں لوٹ مار کی گئی، وہ ساری آپ جو ہے وہ باتیں سن چکے ہیں، اور باقاعدہ بلکہ اس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اس پہ انکوائری بھی جو ہے وہ GHQ میں چل رہی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف۔ اور پھر حال ہی میں بہاول نگر میں جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے ہمارے خفیہ اداروں کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح مجروح ہوئی ہے، اور ہمیں تو بتایا جاتا ہے اور ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ افواج پاکستان میں جواب دہی کا بہت کڑا نظام ہے۔ خود سابقہ جو ہے وہ ایک نظام موجود ہے جس کے تحت اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ تو سوال پھر یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، انہیں نشان عبرت کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔